جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں 4 ماہی امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں 4 ماہی امتحانات بخیر و عافیت مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر جامعہ کے تمام شعبہ جات، حفظ و تمہیدات سے لے کر دورہ حدیث اور تخصصات تک کے ممتاز طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب کا آغاز ترجمان حقانیہ حضرت مولانا حافظ عرفان الحق حقانی صاحب مدظل العالی کے ابتدائی کلمات سے ہوا۔ انعامات کی تقسیم کی سعادت حضرت مولانا حافظ انوار الحق حقانی صاحب اور حضرت مولانا محمد ادریس ترنگزئی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے دست مبارک سے انجام دی۔ تقریب میں جامعہ کے اساتذہ، ناظمان کرام اور خانوادہ حق کے معزز ارکان نے شرکت کی۔ آخر میں حضرت مولانا محمد ادریس ترنگزئی صاحب نے اختتامی دعا فرمائی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی عاملہ کمیٹی کا اجلاس، مولانا محمود اسد مدنی دوبارہ صدر منتخب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کی عاملہ کمیٹی کا اجلاس مدنی ہال دہلی میں مولانا محمود اسد مدنی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں 2027 کے لیے متفقہ طور پر مولانا محمود اسد مدنی دوبارہ صدر منتخب کیے گئے۔ اجلاس میں وقف ایکٹ 2025، مسلمانوں پر دراندازی اور آبادی بدلنے کے الزامات اور ارض مقدس کی صورتحال پر اہم قراردادیں منظور کی گئیں۔ کمیٹی نے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ غیر مصدقہ اور فرقہ وارانہ بیانات سے باز رہے اور کہا کہ مسلمانوں پر دراندازی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے واضح کیا کہ اگر کوئی دراندازی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت اور وزارت داخلہ پر عائد ہوتی ہے۔ وقف ایکٹ 2025 کو اوقاف کی مذہبی شناخت کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے اس کے خلاف قانونی و جمہوری جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ارض مقدس سے متعلق قرارداد میں کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں امن اس وقت ممکن ہے جب 1967 عیسوی کی سرحدوں کے مطابق ایک خود مختار آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو، اور ناجائز ریاست کی جارحیت کی سخت مذمت کی گئی۔ آخر میں مرحوم علماء کرام کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی ہے۔ افغانستان، سعودی عرب اور پاکستان کا صحت کے شعبے میں مشترکہ تعاون کا عہد۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر صحت عامہ مولوی نور جلال جلالی نے دورہ سعودی عرب کے موقع پر سعودی عرب اور پاکستانی وزرائے صحت سے ملاقات کی اور سلمان چیریٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے متعدی اور غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام، منشیات کے استعمال کی روک تھام، ادویات کے معیار، قانونی درآمدات، پولیو کے خاتمے اور صحت اداروں کی مضبوطی پر تبادلہ خیال کیا۔ جلالی نے پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا اور سعودی اور پاکستانی صحت عامہ کے وزراء کو صحت کے شعبے میں تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔